کہ جب ہمارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی صبح اپنے رب کی قدرت اور اس کی عطا کردہ قربت و عظمت کو کفار کے سامنے پیش کیا تو مکے کے کافروں نے، بالخصوص ابو جہل نے، مطعم بن عدی نے، ولید بن مغیرہ نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کل رات آپ یہیں تھے مکے میں، صبح کی نماز بھی آپ نے مکے میں ادا کی اور تھوڑے سے وقفے میں آپ بیت المقدس گئے بھی آئے بھی اور اتنی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ ایک انسان اتنے کم وقت میں جا کے کیسے واپس آ سکتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رب کی قدرت ہے، میرا رب مجھے لے گیا، وہاں سے لایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے بطور امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد اقصی کس رخ پر ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، اس کی محرابیں کتنی اور کس مقام پر ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں اور اس کے آس پاس پہاڑیاں کہاں کہاں کتنی دوری پر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اپنے محبوب کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے مسجد اقصی کے سارے ماڈل کو یا مسجد اقصی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی ان کے ہر سوال پر پوچھ ان کے سوال پر اس ماڈل کو دیکھ کر گن کر جواب دیتے رہے۔ انہوں نے مزید نشانیاں طلب کی جبکہ یہ ساری باتیں بالکل درست تھیں۔ اب وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کا سفر نہیں کیے، اس کے بعد اتنی درست باتیں بتا دینے کے باوجود انہوں نے ایک نیا سوال کیا کہ ہمارے کچھ قافلے راستے میں ہیں، کیا آپ نے انہیں دیکھا؟ تو میں کل تفصیل سے عرض کر چکا کہ 3 قافلوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ ایک مقام ابوا پہ ملا، ایک مقام روحا پہ ملا، ایک منزل پر، اور ان تینوں قافلوں کی پوری تفصیلات بتا دی۔ یہاں تک بتایا کہ ایک قافلہ جو مجھے روحا میں ملا تھا، وہاں کجاووں کے پاس ایک پیالے میں ڈھک کر پانی رکھا ہوا تھا، میں نے اسے بھی پی لیا اور اسے ویسے ہی ڈھانک دیا۔ جب یہ تینوں قافلے مکے آئے، ان قافلے والوں سے مکے والوں نے جب تفصیلات معلوم کی تو 100% ویسی ہی تفصیلات تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے۔ یہ بھی اس بات کی علامت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر معراج جسم اور روح کے ساتھ بیداری کے عالم میں کیا تھا۔ اب ایک قدم آگے بڑھ کر کفار نے یہ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ قافلے کب آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں قافلہ صبح کے وقت وادی ثنیۃ الوداع تک پہنچے گا، اب فلاں قافلہ یہ بدھ کے روز دوپہر کو مکے آئے گا، اور تیسرا قافلہ بدھ ہی کے دن مکۃ المکرمہ پہنچ جائے گا۔ اب یہ لوگ انتظار کرنے لگے اس دن کا جس دن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس دن صبح کے وقت ثنیۃ الوداع پر پہنچنے والے قافلے کا ذکر کیا، وہ قافلہ جس کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا،
تو یہ لوگ مکے کے باہر نکل کر سنیت الوداع نامی مقام پر اس ٹیلے پر پہنچ گئے. رات ہی سے پہنچ گئے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے صبح صبح آئے گا، تو کیسے واقعی یہ صبح آتا ہے کہ نہیں آتا؟ راوی فرماتے ہیں کہ اس دن مکۃ المکرمہ کے کافی لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے اپنی فطری ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا، اور ایک اس رخ پر اپنا منہ کیا جہاں سے قافلہ آنے والا تھا. مقصد یہ تھا کہ سورج نکل آئے گا تو صبح ہو جائے گی، قافلہ نہیں آئے گا تو ہم جھٹلا دیں گے. اس طرح پہلے سے پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے، لیکن اللہ تعالی کی قدرت کاملہ، نبی پاک کی صداقت، بڑے غور سے ایک سورج کو دیکھ رہا ہے، اور کچھ لوگ سورج کو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ قافلے کی طرف. اور اب سورج نمودار ہونے کے سارے آثار آ چکے، یعنی اجالا کافی پھیل چکا. اور بہت غور سے دیکھتے دیکھتے اچانک سورج نے اپنا رخ حجلے مشرق سے باہر نکالا. ایک نے چلا کے کہا وہ دیکھو سورج آیا، وہ دیکھو سورج نکلا. لیکن ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ پیچھے سے کی آواز آئی وہ دیکھو قافلہ نظر آ گیا. یعنی سورج نکلا اور قافلہ آیا. یہ ایک ایسی صداقت تھی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی. اب یہ جتنے مکے کے کافر تھے پریشان تو ہوئے، لیکن پھر بھی ابھی ایک آس تھی کہ 2 قافلے آنے باقی ہیں. جس قافلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ٹھیک نصف النہار کے وقت یعنی دوپہر میں آئے گا. اس وقت یہ لوگ پھر ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے قافلہ آ رہا تھا یا مکے میں قافلہ داخل ہوتا تھا. جب وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور دوپہر سے پہلے ہی انتظار کرنے لگے، لیکن اللہ کی شان کہ یہاں نصف النہار کا وقت شروع ہوا اور وہاں سے سامنے کفار مکہ کا قافلہ آیا. یہ لوگ مایوس ہوئے، لیکن ابھی ایک موقع اور باقی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا والے قافلے میں جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس قافلے میں آگے آگے بڑا سا خاکستر اونٹ ہے، مٹیالے رنگ کا اونٹ آگے آگے ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بدھ کے روز سورج کے غروب ہونے کے وقت آئے گا، سرے شام. پھر مکے کے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے وہاں پہنچے، اور اس دن پھر انہوں نے یہی کیا کہ آدھے لوگوں نے اپنا رخ مغرب کی طرف کیا جہاں سورج ڈوب رہا، اور آدھے لوگوں نے اپنا رخ قافلے کی آمد کے راستے کی طرف کیا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جلوہ فرما تھے، کچھ مسلمان بھی تھے. اللہ کی شان کہ قافلہ آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے پہلے جب قافلے چلتے تھے تو گرد و غبار، شور، اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں اور دیگر آوازیں اتنی آتی تھیں کہ اس سناٹے میں دور سے پتہ چل جاتا تھا، کافی دور سے، کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے یا گزر رہا ہے. قافلے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے اور سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا. ابھی پورا ڈوبا نہیں تھا اور قافلہ آ نہیں رہا تھا.
ایسے وقت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ سورج ڈوبتے ہی قافلہ آئے گا، اور قافلہ ابھی کافی دور نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ، تو قادر و قیوم پروردگار ہے، تو سورج کو آگے بڑھنے سے روک دے۔ اللہ کی شان، سورج وہیں ٹھہر گیا، اور یہ چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد علی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک